بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں، اور وہ وقت قریب ہے جب کہ کافروں کو عذاب سے چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا، کیا کیا مویشی دیے گئے اور کس طرح نوازا گیا، پھر اسے صحیح راہ بھی دکھلائی گئی۔ کھیتی، پھل، رات، دن، سورج، چاند، مختلف رنگا رنگ کی چیزیں، دریا، کشتی اور اس میں انسان کی رہنمائی وغیرہ کتنی نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن منکرین پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے، اور وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، وہ مغرور ہیں، اور قرآن کی باتوں کو قصہ کہانیاں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے برا انجام ہوگا۔ اگلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کیا تھا اور وہ انہی کو لے ڈوبا، اور وہ جہنمی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو خیر جانا ان کے لیے جنت ہے، اور فرشتے جو جان نکالنے کے لیے متعین ہیں ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خود پر ظلم کیا اور دین کا مذاق اڑایا ان کو اعمال خبیثہ کی سخت سزا ہوگی۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک نہ ہوتے، لیکن اللہ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان سے بچیں۔ اللہ نے ان میں سے لوگوں کو ہدایت بھی دی، لیکن وہ ہدایت نہیں کرتا جسے وہ گمراہ کرے۔ اور کافروں نے تو قسم بھی کھا لی ہے کہ اللہ انہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا، تو وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جس چیز کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ان کو دنیا میں بھی اچھائی ملی اور آخرت میں بہت بڑا اجر ملا۔ وہ لوگ صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا تھا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور ایذا رسانی کرتے ہیں، اللہ کو قدرت ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اور اللہ کو سجدہ کرتی ہیں تمام چیزیں، جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ دو خداؤں کو نہ مانو، وہ واحد ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کی طرف پناہ کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ ضرر ٹل جاتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتا ہے، اور ایسے معبودوں کو ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے حصہ مقرر کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ وہ بھی ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے سے شرمندہ ہوتے ہیں اور انہیں ذلت کے ساتھ رکھتے ہیں یا مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا برا حال ہوگا۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں یعنی گناہ گاروں کو فوراً ختم نہیں کر دیتا، ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن ایک مدت تک، کہ پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پہلے کے لوگ بھی ایسے تھے کہ شیطان نے ان کو ان کے کرتوت خوبصورت بنا کر دکھلائے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ روشن کر دیتی ہے جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، چوپائے پلتے ہیں جن سے تم کو دودھ حاصل ہوتا ہے، پھل، کھیتی اور اچھا رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھو، شہد کی مکھی کو بتایا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، اس سے شہد حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہی ہے جو تم کو پیدا کرتا اور مارتا ہے، اور ایسی عمر تک بھی پہنچا دیتا ہے کہ انسان جانتا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں بھی بڑائی دی ہے۔ اور جب تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رزق میں تمہارے باندی غلام بھی برابر کے شریک ہو جائیں، تو پھر اللہ کو کیوں کر پسند ہوگا کہ اس کے بندے اس کی الوہیت میں
برابر کے شریک ہوں۔ اللہ ہی نے تمہارے جوڑے بنائے، بیٹے پوتے نواسے پیدا کیے، ستھری چیزوں کا رزق دیا، تو پھر تم ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جن کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں؟ ایک مثال یوں سمجھو کہ ایک غلام ہے جس کو کوئی قدرت حاصل نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اچھی روزی دی، اور وہ اس میں سے آزادانہ طور پر کھلم کھلا اور پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ یا یوں سمجھو کہ دو مرد ہیں، ایک گونگا ہے، اپاہج ہے اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو انصاف کا حکم رکھتا ہے اور صراط مستقیم پر۔ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، وہی سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری پیدائشی ایسی ہے کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، کان، ناک، دل وغیرہ دیے گئے۔ پرندوں کو دیکھو کہ وہ بھی فضا میں ہوتے ہیں اور گرتے نہیں، تمہارے لیے مختلف قسموں کے بسیرے بنائے، جانوروں کی کھالوں کے خیمے، ان کی اون وغیرہ سے دوسرے سامان تیار ہوتے ہیں، سایہ دیا، پہاڑوں میں آرام گاہ دی، مختلف لباس دیے اور نعمتیں عطا کی گئیں، پھر بھی اللہ کے منکر ہوتے ہو۔ اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، وہ اچانک آئے گی۔ ظلم کرنے والے اور شرک کرنے والے اس دن اپنی کیے کا انجام دیکھیں گے، اور اس دن ہر امت کے پیغمبر ان کے لیے گواہی دیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کے لیے شاہد ہوں گے۔ یہ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ اب چند احکام آتے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے، یعنی عدل، احسان، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پھر بے حیائی، بری بات اور سرکشی کی ممانعت، عہد کی پاسداری چاہیے، اور قسم توڑنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن گمراہی اور ہدایت اسی کے ہاتھ ہے۔ ایمان اور عمل صالح والے کے لیے اس دنیا میں بھی پاک زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اچھا اجر دیں گے۔ اور جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی محافظت مانگو کہ وہ شیطان سے بچائے۔ شیطان کا قابو ایمان والوں اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر نہیں چلتا، مشرکوں پر چلتا ہے۔ اب ان کافروں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عجمی سے قرآن سیکھتے ہیں اور پھر سناتے ہیں۔ ایسے افترا پردازوں پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر کر دی گئی، اور وہی آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ ہجرت ستائے جانے کے بعد اور جہاد نیز حوصلہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ پھر قیامت کے ذکر کے ساتھ ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو بہت خوشحال تھی، لیکن خدا کی ناشکری اور اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ اہل مکہ کو اللہ کی نعمتوں اور کسب حلال پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی ورنہ وہ بھی اس بستی والوں کی طرح تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب بعض حرام چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی مردار، خون، خنزیر اور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ نادانی سے جنہوں نے برائی کی ہے، توبہ کے بعد اللہ پاک ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے کہ وہ نیک خصائل اور حمیدہ صفات تھے، اللہ کے فرما بردار، اس کے احسان پر شاکر تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور صراط مستقیم پر رکھا تھا۔ وہ دنیا میں بھی بھلائی حاصل کرنے والے اور آخرت میں بھی مقربین میں سے ہیں۔ انہی کے دین کی پیروی بات کے لیے مقرر ہوئی، اور جن لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، یعنی جس کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ دعوت دین کے لیے حکمت
اچھی نصیحت اور احسن طریقے کی بحث ہونی چاہیے۔ اللہ ہی ہدایت پانے والوں اور انحراف کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو آپ صبر کریں اور غم نہ کریں اور دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ تقوی اور نیکی والوں کے ساتھ ہے۔